ایک شخص، ایک لڑکا خواجہ صاحب کے خیمے کے باہر سے گزرتا تھا، اور روزانہ وہ ایک مخصوص وقت پر گزرتا تھا تو رونے کی آواز آتی تھی اسے خیمے سے، زاروں قطار رونے کی آواز آتی تھی۔ ایک دن وہ خیمے کا پردہ ہٹا کے اندر چلا گیا، دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں۔ اس نے سبب پوچھا کہ میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں، روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں، اور آپ اس طرح سے روتے ہیں، تو اس رونے کا سبب کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ لڑکا ہندو تھا، مجھے بھی تو بتائیں۔ کہا یہ عصر سے مغرب کا وقت میں اپنے پیر کی محبت میں روتا ہوں، اب میرے پیر سے میری ملاقات نہیں، اس جدائی میں روتا ہوں۔ تو اس نے کہا لڑکے نے، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آدمی غم میں روتا ہے، آدمی تکلیف میں روتا ہے، آدمی مشکل میں روتا ہے، پہلی بار سنا ہے کہ آدمی محبت میں رو رہا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ محبت میں رو رہے ہیں؟ کہا اس محبت میں سامنا نہیں ہے، رفاقت نہیں ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا میرے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ کہا تمہارے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، مسلمان ہو جاؤ تمہارے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے کہا سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا؟ بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا چاہیے آدمی کو، بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا چاہیے۔ جتنے بیٹھے ہیں سب مسلمان ہیں، لیکن ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں، سب مسلمان ہیں، جتنے سن رہے ہیں سب مسلمان ہیں، لیکن ہونا بھی ضروری ہے۔ کہا اچھا، میں اپنی ماں سے پوچھ کر ہوں۔ ماں کے پاس گیا کہ ماں ایسا واقعہ ہوا، تو میں چلا گیا اندر، تو اس شخص نے شرط رکھی ہے، محبت میں بھی بھلا کوئی روتا ہے؟ اس کو روزانہ روتے ہوئے زاروں قطار دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ ماں نے کہا جہاں تو جاننا چاہتا، ویسے بھی تو ضدی ہے، جا ہو جا، سیکھ لے جا کے، پتہ چل جائے گا تجھے۔ جیسے خواجہ صاحب کے پاس گیا دوسرے دن کہ میں ماں سے اجازت لے کر آ گیا ہوں، مجھے مسلمان کر لیجیے۔ خواجہ صاحب نے اپنا مسلمان کیا اپنے ہاتھ پر۔ مسلمان اپنا نہیں کیا، ایک ہی مسلمان ہوتا ہے، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا لفظ۔ مسلمان تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ، جو اللہ کی اطاعت، بندے سے مراد یہاں بندگی، اس کی بندگی کرتا ہے ایمان کے ساتھ۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے مسلمان کیجیے۔ خواجہ صاحب نے اس کو مسلمان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیعت بھی دے دی، مرید بھی کر لیا، مرید بھی ہو گیا بھائی وہ۔ اب خواجہ صاحب نے کہا جا اپنی ماں کو بتا کے آ جا کہ آج سے تو یہیں رہے گا۔ گیا اور جا کے کہا ماں میں مسلمان بھی ہو گیا اور بیعت بھی لے لی ان کی، اب انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تو یہیں رہے گا میرے پاس، تو میں جا رہا ہوں، اجازت دے مجھے۔ ماں نے کہا ہاں جا تو رہ وہیں۔ خواجہ صاحب کے پاس رہنا شروع کیا۔ خواجہ صاحب نے اپنے ہی حجرے میں رکھ لیا۔ اب اٹھنا خواجہ صاحب کے ساتھ، بیٹھنا خواجہ صاحب کے ساتھ، سونا خواجہ صاحب کے حجرے میں، کھانا خواجہ صاحب کے حجرے میں، پینا خواجہ صاحب کے، عبادت کرنا خواجہ صاحب کے ساتھ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک مدت گزر گئی، پھر خواجہ صاحب نے اس کو 3 دن کی چھٹی دے دی۔ دیکھو میں آ رہا ہوں نقطے کی طرف۔ خواجہ صاحب نے 3 دن کی چھٹی دے دی۔ اس نے سوال پوچھا تھا نا کہ محبت میں بھی کوئی روتا ہے، کہ اللہ والے کس طرح سمجھاتے ہیں۔ چھٹی دے دی 3 دن کی، اب 3 دن تک تو نہیں آئے گا میرے پاس، میرا تجھ سے 3 دن تک کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی، جا اپنے گھر چلا جا۔ اپنے گھر گیا، چلا گیا اور ماں سے کہا ماں 3 دن کی رخصت پر آیا ہوں میں، اب 3 دن تک میرا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ کہنے اچھا ٹھیک ہے، اور انہوں نے سختی سے منع کیا 3 دن تک، یا کچھ بھی ہو جائے یہاں مت آنا۔ ماں نے اس کو کھانا دیا، ایک نے والا اٹھایا اور کہنے لگا ماں مجھ سے تو کھانا کھایا ہی نہیں جاتا، مجھے تو ان کی یاد آ رہی ہے، ان کے ساتھ کھاتا تھا، وہ تو ایسے کھلاتے تھے۔ ماں نے کھا لے بیٹا، میں نہیں ماں نہیں کھاؤں گا۔ بہرحال وقت گزر گیا۔ ایک وقت کے کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو، 2 وقت بھی نہ کھائے 3 وقت بھی نہ کھائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب رات کو سونے کے لیے لیٹا تو نیند نہ آئے، کروٹیں بدلے، مگر خواجہ صاحب کی یاد آ رہی ہے، خواجہ صاحب کی یاد آ رہی ہے۔ اب صبح ہوئی،
تو ماں نے کہا تو نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا اور لگتا ہے تو رات بھر سویا بھی نہیں. بولا ہاں ماں مجھے نیند نہیں آئی رات بھر. انہیں کیوں نہیں آئی؟ بولے ان کی تربیت، ان کی محبت ایسی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی. وہاں تو سکون سے سویا کرتا تھا. اچھا. پھر دوپہر کا وقت ہو گیا، یہ بے تاب اور بے قرار ہو گیا. پھر کھانا آیا، پھر کھانا نہیں کھایا. عالم کیفیت بدلتی چلی گئی. کہا ماں جا کے کہے، میرے پیر سے جا کے کہے کہ مجھے بلا لے، مجھے بلا لے. ماں گئی خواجہ صاحب کی خدمت میں. کہا ہے مسلمانوں کے بابا، اے مسلمانوں کے بابا، مسلموں کے بابا، میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے بلا لے. خواجہ صاحب نے کہا نہیں، 3 دن میں، 3 دن کا کہا ہے نا، اس سے کہا 3 دن صبر کرے. ماں نے آ کے کہا 3 دن. ماں صبر نہیں ہوتا. اور زاروں قطار رونے لگا. اور رونے کے بعد کہا ماں خواجہ صاحب سے کہہ دے، جا کے میرے بابا سے جا کے کہہ دے کہ مجھے بلا لیں ورنہ میں مر جاؤں گا. ایسی ہوک اٹھ رہی ہے، ایسی محبت کی ہوک اٹھ رہی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. زاروں قطار روئے جا رہا ہے. ماں پھر پہنچی اور کہا اس پر کچھ نظر کرم کریں، وہ تو مر جائے گا، اس کی ایسی کیفیت ہے. خواجہ صاحب کہا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. خواجہ صاحب اپنے مریدین کو درس دے رہے ہیں. وہ آیا، دروازے پر کھڑا ہو گیا، دیکھا اور دیکھ کر رونے لگا. خواجہ صاحب نے اس کو دیکھا اور مسکرائے. اور مسکرانے کے بعد جو نگاہ ملی، جیسے ہی نگاہ ملی وہ زاروں قطار رونے لگا. خواجہ صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. سارے مریدین رونے لگے، جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے. اور وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں آ کر لپٹ گیا. جب لپٹ گیا تو خواجہ صاحب نے کہا پتہ چلا میں کیوں روتا تھا اپنی پیر کی محبت میں، میں کیوں روتا تھا اپنے پیر کی محبت میں. کہاں خواجہ صاحب اندازہ ہو گیا. تو اب اندازہ کریں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ سچی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ محبت کس لیے تھی؟ خواجہ صاحب کے لیے نہیں تھی. ورنہ جب ہندو تھا اسی وقت کہتے تھے ہم بتا دیں گے تجھے محبت، آ جا رہ جا ہمارے پاس. اسی عالم میں بھی تو مسلمان کرنے کی تو دعوت نہیں دیتے، لیکن مسلمان کرنے کی دعوت یوں دی کہ یہ محبت اللہ کے لیے، یہ محبت اللہ کے لیے. تو لوگوں اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. جب اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کا خوف پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر تمہارا اٹھنے والا قدم اس بات کی گواہی دے کہ میرا ہر کام ایسا ہوگا کہ میرا رب جس سے ناراض نہ ہو. ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس واقعے سے جو میں نے سبق دیا شاید آپ سمجھ گئے ہوں، یا شاید کوئی واقعی نہ سمجھاؤ. جو میں نے سمجھایا ممکن ہے ایسا بھی ہے. تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمیں احاطہ کرنا چاہیے اس بات کا، کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ہماری زبان کی چرب زبانی سے یا زبان کی تلخی سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ پہلے جتنے بادشاہ تھے اولیاء کرام کے بے حد ادب کرنے والے تھے. سلطان نور الدین زنگی، سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اورنگزیب عالمگیر، شاہ جہان، شمس الدین التتمش. لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے. بات وہی ہے نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی بات. اب وہ 10 باتیں، 10 اور 10 20 ہو گئی تھی پچھلے جو میں نہیں کیا تھا، اس جو میں بیان کرتا ہوں. اور وہ 10 باتیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں جو قرآن کا پیغام ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے؟ سنیے غور سے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. 20 تک ہو گئی تھی. 21 انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو. قرآن کہہ رہا ہے انصاف کے لیے مضبوطی سے. نمبر 22 مرنے والوں کی دولت
خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو. یعنی خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کرنے سے مراد جو وراثت میں حصے دار ہیں ان کی حق تلفی نہ کرو. آج ہو رہا ہے، لوگ حق تلفی کر رہے ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے ہمارے لیے. نمبر 23، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں. قرآن کا پیغام ہے، خواتین کا بھی وراثت میں حصہ ہے. نمبر 24، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو. یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ نہیں پتہ کہ ابھی تو قبضہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، کتنا کھاؤ گے، بعد میں عیش دوسرے کریں گے، لٹکے ہوئے تم ہو گے. یہ سوچ لو. اچھا، نمبر 25، یتیموں کی حفاظت کرو. یہاں تو حفاظت کیا، ان پر قبضہ ہی کر لیتے ہیں. ابھی ایسی میرے پاس مثال آئی ہے کہ انتقال ہو گیا ہے، بچے موجود ہیں، مختلف ہیلے بہانے بنا رہے ہیں اور جائیداد پوری ضبط کی ہوئی ہے. بھائی کا انتقال ہو گیا، پوری جائیداد پر قبضہ کیا ہوا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. نمبر 26، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو. سمجھ رہے ہو، دوسروں کا مال امانت کسی نے رکھوائی ہے تو اس کو اڑا نہیں ڈالو، خرچ نہ کر لو. نمبر 27، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. اب یہ چیز عام ہونی چاہیے ہمارے یہاں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائیں ہم. نمبر 28، بدگمانی سے بچو. آج کل یہ عام ہو گئی ہے، بدگمانی عام ہو گئی ہے. کسی نے کہا اور فوراً، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں نا، کہ بدگمانی ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود ہی خود سوال پیدا کر لیتا ہے اور خود ہی اس کا جواب پیدا کر لیتا ہے، جس سے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب نکال لو گے، سب کچھ اپنی منطق سے، عقل سے کر لو گے، تو تمہاری فہم اتنی تھوڑی ہے جو حقیقت جان سکو. آج بدگمانی کے سبب سے پوری دنیا گمراہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا، نمبر 29، غیبت نہ کرو. غیبت بھی عام ہو گئی ہے آج کل. جب بات کی جائے غیبت کرتے، بولے نہیں یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، تو اس کا مقصد وہ بات اس میں ہے، تبھی تو غیبت ہو رہی ہے نا. نمبر 30، جاسوسی نہ کرو. 10 ہو گئی ہیں. اب جاسوسی سے مراد کیا ہے؟ کسی کی ٹو میں نہ رہو. آج کل یہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹو میں پڑے ہوئے. لوگ کسی کی بلندی کو دیکھ کے حسد کر رہے ہیں. اگر کسی کی بلندی کو دیکھ کر حسد کر رہے ہو تو اس کا مقصد تم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہو. کسی بھی معاملے میں ہو خواہ، اگر اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جاؤ. جب اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جاؤ گے تو اللہ وہ تو تمہیں دے گا جو وہ چاہتا ہے، اور وہ بھی تمہیں دے دے گا جو تمہاری خواہش ہے. اور اگر حدیث قدسی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور اگر تم اس کے برخلاف کرو گے تو اللہ تمہیں تھکا دے گا اور خوار کر دے گا، اور ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. سمجھ جاؤ اس چیز کو. 10 پیغامات قرآن کے تھے، وہ بھی میں نے آپ کے پاس پہنچا دیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. آئندہ آنے والا جمعہ جو ہے اس میں 10 بجے بیان پورا مکمل فارغ کر دوں گا، کیونکہ مجھے جانا ہے ایک جگہ. ایک ہفتہ پہلے یوں بتا رہا ہوں کہ لوگ جلدی آ جائیں.